آیت نمبر 65۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، وما بینہما، جو ان کے درمیان میں ہے، تو سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اگر یہ ابھی تنگ کرتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا اللہ اپنے اختیارات استعمال اب بھی کر سکتا ہے، اس وقت بھی کرے گا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، ذرہ ذرہ کا حساب آ جائے گا سامنے۔ فاعبد ہو، اس کی عبادت کر، واستبر لعبادتک، واستبر لعبادتہ ہی، اپنے رب کی عبادت پر ٹکا رہے۔ کبھی کبھار کی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اگرچہ تھوڑا سا عمل ہو لیکن ہمیشہ ہو، وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ کبھی کبھار کر لیا، مسلسل کرنے پر اثرات پڑتے ہیں۔ اگر ایک دم ہزاروں من پانی سیلاب آ جائے، وہ نقصان اتنا نہیں کرتا جتنا کہ ایک ایک قطرہ گرتے گرتے پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ تو مسلسل چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں واستبر، ٹیک کے رہے، لعبادتہ ہی، اپنے رب کی عبادت پر۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تو نے جانا اس کے لیے اس کے علاوہ کسی کا نام؟ جتنا بھی معبودان باطلہ آئے، جو نام بھی رکھتے رہے، لیکن اللہ، صرف اللہ کا نام۔ لات، عزات، منات، کوئی اور بتوں کے نام رکھے، لیکن اللہ، صرف اللہ کا نام، اور کسی کا نام نہیں۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، هل تعلم له سمیہ، کہ اللہ کے برابر کوئی ہے؟ اللہ کے مثل کوئی ہو سکتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا، کسی حوالے سے بھی، کسی اعتبار سے بھی۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ منکرین قیامت، مشرکین جتنا بھی ہیں، وہ قیامت کے منکر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسان، انسان کہے گا۔ مختلف مواقع پر مختلف مشرکین نے جملے کہے، یا تو اس سے مراد ابو جہل ہے کہ اس نے کہا کہ مر جانے کے بعد میں پھر اٹھایا جاؤں گا۔ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ یا عاص بن وائل نے کسی موقع پہ کہا مر جانے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے۔ یا مغیرہ بن شعبہ نے کسی موقع پہ کہہ دیا، یا عقبہ بن ابی معیط نے بدبختی کی کہہ دیا۔
تو قیامت کا منکر کہتا ہے، لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، زندگی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ کافر کو بھی ہمیشہ کی زندگی ملے گی مگر جہنم کی ہوگی، مسلمان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، جنت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اول والا میں جنت میں ہی بھیج دے۔ وہ کہتے تھے، قیامت کے منکر تھے، ہیہات لما توعدون، یہ تو بہت بعید بات ہے، مشکل بات ہے کہ اٹھائے جائیں۔ ہاں جی، کہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ بھائی رمیم ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، مغیرہ بن شعبہ ہڈی اٹھا کے دکھا رہا ہے حضور علیہ السلام کو کہ جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی یہ پھر اٹھائی جائے گی۔ اسلامی احکامات پر مذاق نہیں۔ یاد رکھنا، جب بھی کبھی اسلامی حکم پہ مذاق کریں گے کافر ہو جائیں گے۔ اسلامی حکم بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس پہ طنز نہیں، مذاق نہیں، احتیاط چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسان، انسان کہے گا اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا تو ان قریب میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کچھ نہیں تھا۔ ایک چیز کو بنایا جائے نا تو اس کا قالب ڈھانچہ بن جاتا ہے، پھر بنانا آسان ہوتا ہے۔ جب کوئی قالب کوئی ڈھانچہ نہیں تھا اس وقت بنا لیا، پھر اللہ کی قدرت کاغذ پر، دیوار پر، کسی چیز پر تو تصویر بنانا شاید چل جائے، لیکن پانی پر تصویر بنانا، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ صرف اللہ کی قدرت۔ پانی پر کیسی تصویر بنا دی، کیسی شکل اللہ نے بنا کے عطا کر دی، وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت پر یقین رکھا جائے۔ اولا یذکر الانسان، کہ انسان یاد نہیں کرتا انا خلقنا، ہم نے اس کو پیدا کیا من قبل، پہلے، ولم یک شیئا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کائنات میں تمام چیزوں کا خالق صرف اللہ ہے، موجد کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ موجد کا معنی یہ ہے کہ مثلا کسی نے پنکھا ایجاد کر دیا، کسی نے موبائل ایجاد کر دیا، کسی نے جہاز ایجاد کیا، کسی نے اور چیزیں، لیکن ان سب کا خالق اللہ ہے۔ جن چیزوں سے بنایا ان کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، وہ پہلے پیدا شدہ تھی، ان کو جوڑ کے ظاہر کر دیا۔ تو خالق ہر چیز کا اللہ ہے۔ موجد ہیں کوئی، ایجاد کیا، ظاہر کر دیا۔ جو موجد ہیں ہم اس کو سب کچھ سمجھنے لگے، جو خالق ہے ادھر توجہ ہی نہیں۔ کمال ہے جی، اس نے یہ سائنسی تحقیقات کر کے یہ کر دیا۔ بڑا سائنسدان کہنے کو تو ہم بارہا تیار ہیں، منہ بھر کے کہتے ہیں، اور اللہ بڑی ذات ہے، ادھر توجہ نہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ،
ہم ان کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، والشیاطین اور شیاطین کو بھی۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی موت کے ڈر سے وصیت کر گیا کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا اور میری آدھی راکھ پانی میں بہا دینا اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دے گا اس کے ذرات جمع کرو، ہوا کو حکم ہوگا اس کے ذرات جو اڑے وہ جمع ہو جائیں، ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتا آپ، تو عرض کرے گا یا اللہ میرا عقیدہ اور ایمان تو یہی تھا کہ آپ قادر ہیں، آپ مجھے یوں ہی زندہ کر دیں گے، لیکن یا اللہ میں نے تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا اور اللہ کو پتہ تھا کہ واقعی ایسا کیا۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ ذرہ ذرہ پر جمع کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، اور انسان کو جو اللہ نے بنایا وہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرمایا پوری زمین کے ذرات سے جمع کرو، جمع کیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے وجود پاک کو بنایا، تو اسی زمین کے اثرات ہیں، زمین کی شکلیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، اسی کے اثرات ہیں کہ انسانوں کی شکلیں بھی مختلف، مزاج بھی مختلف۔ کوئی تو ایسا ہے کہ جو سختی ہوتی رہے برداشت ہے برداشت ہے برداشت، کوئی ایسا کہ ہلکی سی انگلی لگی نہیں بس آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے مزاج بنائے، طبائع بنا دیے، اسی مٹی کا اثر ہے۔ تو اللہ قادر مطلق ہے، تو اللہ جمع کرے گا، سب کو کر لے گا۔ ثم لنحضرنہم، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو حاضر کریں گے، حول جہنم جثیا، جہنم کے اردا گرد گھٹنوں کے بل، ساروں کو اکٹھا کیا جائے گا، جہنم کے قریب کر دیا جائے گا، وہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔ اور اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن فہم حدیث نصیب فرمائے، اتباع سنت اتباع شریعت نصیب فرمائے۔